السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 6 سورہ النساء، آیت نمبر آج ہم پڑھنے جائیں گے 172 سے۔ دیکھ لیتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یقیناً اس کو شیئر بھی کر رہے ہوں گے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا رہے ہوں گے۔ آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ لن يستنكفل، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے۔ نون ساکن کے بعد یائے متحرک ہے، سین پہ سیٹی کو واضح کریں گے، نون پہ اخفاء حقیقی ہے اور فا کے زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ مسیحو، سی پہ یائے مدہ کا قاعدہ ہے اور ہا باریک پڑھیں گے وسط خلق سے ادا کرتے ہوئے۔ ان یکونو، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، کو پہ واو مدہ، عبدا للہ، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے با کے ساتھ ملائیں گے، ساتھ ہی قلقلہ بھی کیا جائے گا۔ دل عبدا للہ، یہاں پہ ادغام بغیر الغنہ کا قاعدہ ہے۔ للہ اس میں جلالہ کا لام باریک الف مدہ کے قائم مقام کے ساتھ، یعنی ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے۔ وللملائکۃ، لام کی زبر کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں۔ لا پہ کھڑا زبر ہے اور مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ہم 4 حرکت کھینچیں گے یا پھر 2 الف کے مترادف۔ حمزہ کی زیر کو واضح کریں گے اور حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، جبکہ تا کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، میم کی پیش کی حرکت کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ قاف پر ہے، قاف کی زبر کو را کے ساتھ ملائیں گے، را پر پڑھا جائے گا، بو پہ واو مدہ۔ جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ، اسی طرح سے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، نون پہ اخفاء حقیقی ہے، فا پہ ہم ہمس کریں گے۔ عن، یہاں نون پہ اظہار کریں گے۔ عبادتی ہی، با پہ الف مدہ، ہی پہ یائے مدہ کا قائم مقام، یعنی ہاضے یا ہی سمجھ لیں یا پھر ہا کھڑی زے ہی، لیکن ہم نے اس کو ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے۔ وَيَسْتَكْبِرْ، سین پہ سیٹی کو واضح کریں، کاف پہ ہمس کریں، را ساکن ما قبل زیر یعنی کسرہ ہے تو باریک پڑھا جائے گا۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ، اب یہ کیا ہے؟ یا کی زبر کو ہا کے ساتھ، شین اور را کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، میم پہ اظہار شفوی، الیہ، لئی پہ یائے لین کا قاعدہ، اور جب جمیع می پہ یائے مدہ، اور ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو وقف بالابدال۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، میم پہ غنہ کرتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے، ذی پہ یائے مدہ، آمنو، آ پہ کھڑا زبر، ایک الف کھینچیں گے اس کے برابر ہی، نو پہ واو مدہ، اس کو بھی ایک الف یا 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے لیکن حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ لام کی پیش کو صوت پر بھی ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اسی طرح سے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ فیل لیٹر بھی ہے،
یعنی مثل سیٹی کے ادا کرنا ہے۔ ہا پہ بھی کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر، فیوفیہم۔ واو کی زبر کو فا کے ساتھ، پھر فی پہ یائے مدہ، میم پہ اظہار شفوی، اجورہم، جو پہ واو مدہ، را پر میم پہ اظہار شفوی، ویزیدہم میاں۔ اب یہاں پہ واو ہونٹوں کی ناتمام گلائی کے ساتھ، زی پہ سفید بھی ہے اور ساتھ میں یائے مدہ، میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہے۔ نون پہ افعی حقیقی ہے، فضلہ یہاں پہ ہاتھ ساکن کر دیں گے، داد جو ہے وہ حروف متعالیہ میں سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے لام کے ساتھ، زی پہ یائے مدہ، نون کی زبر کو سین کے ساتھ ملائیں گے، سین پہ سیٹی لیکن ہلانا نہیں ہے، نون پہ افعی حقیقی ہے، فو پہ واو مدہ، وَاسْتَكْبَرُوا۔ اسی طرح کاف پہ ہم سے، رو پہ واو مدہ، فَيُعَذِّبُهُمْ، ٹھیک ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا، لیکن اس کی ادائیگی میں حرکت کو یعنی زیر کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ میم پہ اظہار شفوی، عذابن، ذا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، یہاں پہ اظہار کا، علیما، اگر میں وقف کرتی ہوں لی پہ یائے مدہ اور یہ وقف ہوگا وقف بالابداع، لیکن اگر میں ملا کر پڑھتی ہوں تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں کیسے ادا ہوگا، عذابن علیما ولا، پھر یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو جائے گا، لا پہ الف مدہ، یجدون، دو پہ واو مدہ، لہم میاں۔ اب یہ میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے تو کون سا ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ، اور نون پہ افعی حقیقی، دون اللہ، دو پہ واو مدہ جس میں جلالہ کا لام باریک، ولیاں ولا۔ اب یہاں پہ کون سا ہے، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، کیونکہ تنوین زبر کے بعد واو متحرک ہے، لا پہ الف مدہ، نصیرو، صوت پر ہے یائے مدہ، اور جب وقف کریں گے تو وقف بالابدال ہوگا۔ آج ہماری آیات ہو گئی 172 173۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ڈیلی یاد کیا کریں، ڈیلی دیکھا کریں، آگے ضرور شیئر کیا کریں، کچھ بھی ہو جائے اپنا وقت ضرور نکالنا ہے، قرآن کو سیکھنا سب سے پہلے ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔